صحافتی تنظیموں کا متنازع پیکا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف احتجاج پی ایف یو جے کا آج ملک گیر یوم سیاہ منانے کا اعلان یوم سیاہ پر ملک بھر کے پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر دوپہر 3:30 بجے سیاہ پرچم لہرایا جائے گا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی پی ایف یو جے کی ملک گیر احتجاج کی حمایت آج احتجاج میں شرکت کا اعلان کہا کہ صحافی تنظیموں اور سٹیک ہولڈرز کو سنے بغیر بل منظور کرایا گیا انتہائی عجلت میں بل منظور کرانا حکومتی عزائم اور بدنیتی کا واضح ثبوت ہے صدر کی جانب سے ملاقات کا موقع دیے بغیر بل پر دستخط کرنا افسوسناک ہے سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے حوالے سے صدر مملکت سے بات کی تھی صدر مملکت نے صحافیوں کی تجاویز لینے اور حکومت تک پہنچانے کی یقین دہانی کروائی تھی لیکن صبح پتہ چلا کہ صدر آصف علی زرداری پیکا ترمیمی بل پر دستخط کر چکے ہیں اس لیول پر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کہا کچھ جائے پھر عمل کچھ کیا جائے پیکا ایکٹ ایک ایسا قانون ہے جس کا اثر براہ راست ہماری صحافت پر پڑتا ہے اور دینا میں میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے معمول کی ملاقات ہوئی ہے سیاست میں اٹھنا بیٹھنا چلتا رہتا ہے ہم سواریاں ہیں حکومت ڈرائیور ہے سواریوں کو کیا پتا کدھر جانا ہے میں نے صدر مملکت سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن صبح پتہ چلا کہ وہ دستخط کر بھی چکے تھے تو یہ چیزیں جو ہیں اس لیول پر اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کچھ کہا جائے اور پھر اس کے بعد وہاں کچھ کیا جائے بہرحال میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ایک ایسا قانون کہ جس کا اثر ہمارے ملک کی صحافت پر براہ راست پڑتا ہے ان میں ان کے تحفظات کو دیکھا جائے اور ان کی تجاویز کو زیر بحث لا جائے ان سے مشاورت کی جائے باقی تو جس خرابیوں کو وہ ازالہ کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کی خرابیوں کے ازالے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اور خود صحافیوں کا بھی اختلاف نہیں معمول کی ایک ملاقات ہے اور سیاسی جماعتوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا بات چیت کرنا چلتا رہتا ہے تو ابھی اس سے زیادہ اس ملاقات کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہم سواریاں ہیں اور وہ ڈرائیور ہیں ڈرائیور کو پتہ نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں تو سواری کو کیا پتہ چلے گا ہم کدھر جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا ہوں لیکن دیکھ نہیں رہا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف نے تحریک انصاف کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دے دی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے آفر کو شفاف انداز سے قبول کیا حکومت اور اپوزیشن کی کمیٹیاں بنی اور مذاکرات شروع ہوئے 28 جنوری کو میٹنگ ہوئی تھی اور وہ مذاکرات سے بھاگ گئے وہ آئے 2018 کے الیکشن کے لیے ہاؤس کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں کمیٹی 2014 کے دھرنے اور 26 نومبر کی تحقیقات کرانے کے لیے بھی تیار ہیں تاکہ پورے حقائق سامنے لائیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات تھے اس کے لیے ہم نے بالکل ایک بڑے جنون طریقے سے ہم نے ان کی آفر کو قبول کیا ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی اور پھر اسپیکر صاحب کے توسط سے مذاکرات شروع ہو گئے اور ابھی میٹنگ 28 تاریخ کو ہونی تھی اسی ماہ کی اس سے پہلے انہوں نے وہ انکار کر دیا بھاگ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیں بیٹھیں ہاؤس کمیٹی کے لیے ہم تیار ہیں یہ 2018 کا الیکشن کی جو کمیٹی بنی وہ بھی اپنا کام مکمل کرے 26 نومبر کے وہ دھرنے کی بات کرتے ہیں تو 2014 کا جو دھرنا تھا اس کا بھی ہاؤس کمیٹی احاطہ کرے اور 26 نومبر 2024 کا بھی احاطہ کرے وزیر اعظم کے بیان پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل سامنے آ گیا کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کے خلاف چارج شیٹ بہت لمبی ہے وزیر اعظم کی جانب سے آفر کو قبول نہیں کیا جا سکتا وزیر اعظم کا بیان ہمارے مطالبات سے ہٹ کر ہے ہم نے اسیران کی رہائی اور 2 واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے ہم نے مینڈیٹ کی تو ابھی بات بھی نہیں کی وزیر اعظم کی باتیں غیر متعلقہ ہیں وزیر اعظم کے بیان پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کے خلاف چارج شیٹ بہت لمبی ہے وزیر اعظم کی جانب سے آفر کو قبول نہیں کیا جا سکتا وزیر اعظم کا بیان ہمارے مطالبات سے ہٹ کر ہے ہم نے اسیران کی رہائی اور 2 واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہم نے مینڈیٹ کی تو ابھی بات بھی نہیں کی وزیر اعظم کی باتیں غیر متعلقہ ہیں
سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ کمیشن پر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، ہاؤس کمیٹی بنانے کی تجویز کوئی بہتر نہیں ہے۔ حکومت اگر مذاکرات پر سنجیدہ ہوتی تو کمیٹی اب تک بن چکی ہوتی۔ ہماری قانون و انصاف کی جنگ چل رہی ہے، ہم قانون و انصاف کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا مذاکرات کا دروازہ کھولنے کا مقصد تھا کہ اس وقت سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، ملک کو سیاسی بحرانوں سے نکالنے کے لیے مذاکرات کے لیے راضی ہوئے، معاملات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے حکومت کی نیک نیتی شامل ہونی چاہیے۔ ہاؤس کمیٹی بنانا یہ اس قسم کی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاؤس میں پارٹیزن ہے، پارٹیوں سے تعلق ہے ان کا، کیسے وہ ایک غیر جانبدار طریقے سے وہ فیصلہ دے سکتے ہیں؟ یعنی یہ میں تو حیرانگی ہے اس جو ذہنی اپاہج پن ہے۔ جو کمیشن ہے جن کا کام ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے جس پہ لوگوں کا اعتماد ہو۔ پارٹیزن پارٹی کا تو یہ آئیڈیا جس نے بھی دیا ہے تو انتہائی ایک لو آئیڈیا ہے، کیونکہ ان کا تعلق پارٹی سے ہے۔ یہ اگر سنجیدہ ہیں تو ابھی تک انہوں نے اناؤنس بھی کر چکے ہوتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ کھیل اور کھلواڑ میں فرق ہوتا ہے، بچوں نے کھیلنا ہے، کھلواڑ کی بات میں نہیں آنا۔ پاکستان نوجوانوں کی ریڈ لائن ہے، پیٹرول بم چلانے والوں کا ہتھیار نہیں بننا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کھیلتا پنجاب گیمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ نوجوانوں کے جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ اور ملک کے خلاف کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، ان کی جانب سے کہا گیا۔ ایک کھیل ہوتا ہے اور ایک کھلواڑ ہوتا ہے۔ آپ نے کھیلنا ہے، کھلواڑ کی باتوں میں آپ نے کبھی نہیں آنا۔ اور کوئی یہ کہے کہ پیٹرول بمز چلاؤ، پولیس والوں کے، رینجرز کے کیلوں والے ڈنڈوں سے ان کے سر توڑو اور اپنے آپ کو جیل میں بند کرا لو، تو کیا کہو گے؟ اور جو آپ کو یہ کہے کہ میرے لیے باہر نکلو لیکن اپنے ہی ملک کو آگ لگا دو، اپنے ہی ملک کی بلڈنگز کو آگ لگا دو، اپنے ملک کی ترقی کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ، تو میرے بچوں آپ کا یہی جواب ہونا چاہیے کہ پاکستان از آور ریڈ لائن۔ سینیٹر فیصل ووڈا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کے ٹرمپ کارڈ سے ہوا نکل گئی ہے، پی ٹی آئی والے نون لیگ کی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بہت پہلے سے کہہ رہا تھا خیبر پختونخوا میں کرپشن ہو رہی ہے، اب بانی بھی خیبر پختونخوا میں کرپشن پر بات کر رہے ہیں۔ علمین گنڈاپور صدارت کے بعد وزارت سے بھی جائیں گے۔ علمین گنڈاپور جنید اکبر کو فیل کریں گے، حکومت کو پی ٹی آئی کو مینار پاکستان جلسے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ سینیٹر فیصل ووڈا کہتے ہیں کہ ملک کے عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بھٹو صاحب کو پھانسی دیا آپ نے، 45 سال بعد کہا یہ پھانسی غلط تھی، مجھے بھٹو صاحب واپس کر دیں۔ ٹکر چلے، بریکنگ نیوز چلی، کچھ نہیں ہوا۔ پھر آپ نے زرداری صاحب کو 14 سال بغیر ثبوت کے جیل میں رکھا، پھر آپ ایوان میں لے گئے۔ پھر آپ نے عمران خان صاحب کو صادق امین کا آج کرمنل کہہ دیا۔ نواز شریف صاحب کو آپ نے نا پیسے لینے کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا، آج کوالیفائی کر دیا۔ اور آج مثبت چیزیں آ رہی ہیں امریکہ سے، اور ٹرمپ کی کارڈ کی ہوا نکل کے پی ٹی آئی کی ٹرمپ کے وہ بجائے کارڈ کے بجائے اب وہ پلے کارڈ لے کے پھر رہے ہیں۔ کرپشن ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، کے پی کے میں کرپشن ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کرپشن ہو رہی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا گنڈاپور صاحب نظر نہیں آ رہے مجھے، وہ صدارت سے گئے، اب وزارت سے بھی جائیں گے۔ ان کو وزارت کو بچانے کے لیے، وزارت اعلیٰ کے لیے حکومت اور وغیرہ وغیرہ سب اب آگے حرکت میں کہ وہ نہ نکلیں۔ گوہر صاحب اچھے مخلص آدمی ہیں، وہ بھی مجھے زیادہ دیر نظر نہیں آ رہے۔ جنید صاحب آئے ہیں، جنید صاحب کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے کھرے آدمی ہے، پرانے آدمی، مخلص آدمی ہے، لیکن ان کو فیل کریں۔ گنڈاپور کے وسائل تو ان کے پاس ہے، وہ تو اپنے گھر کے لوگ بھی نہیں نکال سکتے، نہ میں نکال سکتا ہوں۔